السلام علیکم، افضل آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس مسئلے کو لے کر کہ کیا ترکی میں اس سال خلافت عثمانیہ بحال ہو جائے گی۔ اس بات کو سمجھنا ہو تو ہمیں اس پورے معاملے کے پس منظر کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیسے ہوا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران دنیا تقریباً 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ایک حصے کا نام تھا محوری طاقتیں، سینٹرل پاورز۔ محوری طاقت میں جو گروپ موجود تھے ان میں جرمنی، آسٹریا ہنگری، بلغاریہ اور خلافت عثمانیہ شامل تھی، جبکہ جو الائڈ فورسز اتحادی ممالک جسے کہا جاتا ہے ان کی فورس میں برطانیہ، فرانس، روس، اٹلی، رومانیہ، کینیڈا، جاپان اور امریکہ شامل تھا۔ اس معاہدے کا پس منظر پہلی جنگ عظیم کے اختتام تک دیکھا جا سکتا ہے، جب سلطنت عثمانیہ جس کا جرمنی اور مرکزی طاقتوں کے ساتھ اتحاد تھا کو شکست ہوئی۔ برطانیہ، فرانس اور اٹلی کی قیادت میں اتحادیوں نے سلطنت عثمانیہ پر قبضہ کر لیا اور شکست خوردہ سلطنت کی قسمت کا تعین کرنے کے لیے مذاکرات شروع کر دیے۔ یہ مذاکرات کافی مشکل تھے اور کئی ماہ تک جاری رہے۔ اتحادیوں نے سلطنت عثمانیہ سے اہم علاقوں، رعایتوں اور معاوضوں کا مطالبہ کیا۔ مصطفیٰ کمال اتاتürk ترک کی قیادت میں سلطنت عثمانیہ نے ابتدائی طور پر مطالبات کو مسترد کر دیا، لیکن آخرکار قبضے کو ختم کرنے اور مزید تنازعات سے بچنے کے لیے معاہدے پر دستخط کرنے پر رضامند ہو گئے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، اگر آپ نے معاہدہ لوزان کا مطالعہ نہیں کیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ معاہدہ لوزان وہ معاہدہ ہے جس کی بنا پر ترکی میں یعنی خلافت عثمانیہ کے حصے بکھرے ہوئے تھے۔ ترکی کی خلافت عثمانیہ کے حصوں کو توڑ دیا گیا تھا اور مختلف ممالک وجود میں آئے تھے۔ معاہدہ لوزان بیسیکلی ایک امن معاہدہ ہے جس پر 24 جولائی 1923 کو سلطنت عثمانیہ یعنی کہ ترکی اور اتحادی طاقتوں یعنی کہ فرانس، برطانیہ، اٹلی اور جاپان کے درمیان دستخط ہوئے تھے۔ یہ معاہدہ جنگ کی حالت کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا جو پہلی جنگ عظیم کے بعد سے دونوں فریقوں کے درمیان موجود تھی، اور ترکی کی جدید سرحدیں قائم کرنے کے لیے معاہدہ کیا گیا تھا۔ ایک دفعہ معاہدہ پڑھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہوا کہ اس معاہدے میں ایسی کیا بات لکھی ہوئی ہے جو کہ 2023 میں پوری ہونے جا رہی ہے، یا کم سے کم پاکستان کے یوٹیوبر سمجھتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ بحال ہوگی۔ اس معاہدے کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کے زیادہ تر علاقے بشمول فلسطین، اردن، عراق اور سعودی عرب، مصر اور بلقان کے کچھ حصے جو دوسرے ممالک کو تفویض کیے گئے تھے یا لیگ آف نیشنز کے مینڈیٹ بن گئے تھے، ان سے محروم ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں دونوں فریقوں کے درمیان اقلیتی آبادی کا تبادلہ بھی ہوا۔ اس نے ترکی کی جدید سرحدیں بھی قائم کی اور ملک کو ایک خود مختار قوم کے طور پر تسلیم بھی کیا۔ اس معاہدے کو مشرق وسطی کی تاریخ میں ایک اہم لمحے کے طور پر خیال کیا گیا ہے اور یہ بین الاقوامی تعلقات کی تاریخ میں اہم دستاویز ہے۔ معاہدے کی میعاد ختم ہونے کی فی الحال کوئی تاریخ نہیں ہے، لہٰذا یہ 1923 سے کسی اور تاریخ میں ختم نہیں ہوتا۔ معاہدہ مانٹرو پر 20 جولائی 1936 کو دستخط ہوئے تھے۔ فریقین میں ترکی، برطانیہ، فرانس، اٹلی، جاپان، بلغاریہ، رومانیہ، یونان اور یوگوسلاویہ شامل تھے۔ ان ممالک کو معاہدے کے معاہدہ کرنے والے فریق سمجھا جاتا ہے اور وہ اس بات کو یقینی بنانے کے ذمہ دار تھے کہ معاہدے میں بیان کردہ ضوابط کا احترام کیا جائے۔ اس معاہدے پر مذکورہ ممالک نے باسفورس اور ڈاڈلیس آبنائے کے ذریعے بحری جہازوں کے گزرنے کو منظم کرنے کے لیے دستخط کیے تھے، جو بحر اسود کو بحر روم سے ملاتے ہیں۔ باسفورس اور ڈاڈلیس آبنائے کے ذریعے بحری جہازوں کے گزرنے کو منظم کرنا اس معاہدے کے بنیادی حصہ تھا۔ یہ معاہدہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ امن کے وقت میں تجارتی بحری جہاز یہاں سے گزریں گے، لیکن ترکی کو جنگی جہازوں کے گزرنے کو منظم کرنے کی پرمیشن حاصل ہے۔ یہ جہازوں کے وزن اور جنگی جہازوں کی تعداد کو محدود کرتا ہے جو دوسرے ممالک آبنائے کے ذریعے بھیج سکتے ہیں، جس سے ترکی کو بحری جہازوں کے گزرنے پر زیادہ کنٹرول ملتا ہے۔ یہ ترکی کو جنگ یا جنگ کے خطرے کی صورت میں آبنائی جنگی جہازوں کے لیے بند کرنے کی پرمیشن دیتا ہے۔ اس معاہدے میں ماحولیات کے تحفظ اور ساحلی ریاستوں کے حقوق کی دفعات بھی شامل ہیں۔ اس سے بحر اسود میں یعنی بلیک سی میں غیر ملکی جنگی جہاز 21 دن گزار سکتے ہیں۔ اس معاہدے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ معاہدہ کرنے والے فریقین کی رضامندی کے بغیر آبنائی کی حکومت کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ یہ معاہدہ آج بھی نافذ العمل ہے اور ترکی اس معاہدے میں بیان کردہ ضوابط کو نافذ کرنے کا پابند ہے۔ سادہ لفظوں میں اس گفتگو کرنے کا لباب یہ تھا کہ گویا جب تک یہ دونوں معاہدات موجود ہیں تب تک نہ تو خلافت عثمانیہ بحال ہوگی اور نہ ہی آبنائے باسفورس کے پر ترکی کوئی ٹیکس لگا سکتا ہے۔ تو وہ یہ خبر بھی غلط تھی کہ ترکی وہاں پر کوئی ٹیکس امپوز کرے گا اور معاشی لحاظ سے مضبوط ہو کے ابھرے گا 2023 کے بعد، کیونکہ یہ معاہدہ تو اس کے بعد ہوا ہے، 1936 میں ہوا ہے۔ اسی طرح خلافت عثمانیہ کی بحالی کا بھی فی الحال کوئی امکان موجود نہیں ہے۔
تو وہ پاکستان کے یوٹیوبر، پاکستان کی وہ معتبر صحافی، پاکستان کی وہ شخصیات جنہوں نے صرف مخصوص کلک حاصل کرنے کی خاطر، یوٹیوب پر واچ اور گین کرنے کی خاطر اور قوم کو بیوقوف بنانے کی خاطر انہوں نے ویڈیوز بنا کے ڈالی ہیں، اور قوم نے ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہ شیئر بھی کرتے رہے ہیں، ایک دوسرے کو انفارم بھی کرتے رہے ہیں، اور وہ پورے ملک کے اندر ایک ہیجانی کیفیت پیدا کر دی، اور بتایا گیا کچھ سال پہلے سے ہی کہ 2023 میں ہمارے مسئلے کا خاتمہ ہونے والا ہے اور خلافت عثمانیہ بحال ہونے والی ہے۔ تو یہ گویا صرف ایک ہاکس تھا، ایک فیک نیوز تھا، اور صرف اس سے آپ کو پرینک کیا گیا ہے، آپ کیمرے تک بے شک ہاتھ ہلا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا اس پورے معاہدے میں کوئی ڈیٹ نہیں ایکسپائر ہونے کی، یہ معاہدہ کوئی تنسیخ نہیں ہونے والا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور گویا ترکی میں خلافت عثمانیہ کی بحالی کا دور دور تک کوئی آپ کو شائبہ نظر نہیں آ رہا۔ تو پاکستان میں ایسی افواہ کیوں اڑتی ہے؟ کیونکہ ہم جذباتی قوم ہیں، ہم مذہب کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہیں، اور ہم خلافت کے بارے میں ہمیشہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ مثلا کبھی ہم ترکی کو، کبھی ہم ارطغرل کو اپنے سر میں بٹھا لیں گے اور یہ سوچیں گے کہ گویا اس سے کوئی امت کے اندر کوئی بڑی تبدیلی پیدا ہوگی۔ کبھی ہم سعودی عرب کے پاس جائیں گے، اس سے کوئی ڈالر لیں گے اور یہ شو کریں گے کہ جیسے سعودی عرب جو ہے امت مسلمہ کا لیڈر ہے۔ کبھی ہم دیکھیں گے ایران کی طرف اور کہیں گے کہ ایران اسرائیل کو ٹف ٹائم دے رہا ہے، تو گویا ہم ان کی حمایت میں چلے جائیں گے۔ یعنی کہ دنیا میں کہیں پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی واقعہ رونما ہو جائے تو ہم اپنی مخصوص ایک مذہبی اینک لگا کے اس واقعے کو دیکھتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ گویا اس واقعے سے امت مسلمہ میں ایک اتحاد پیدا ہو جائے گا، اور دوبارہ سے اسپین پر ہمارا حملہ ہو جائے گا، اور مغربی یورپ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی، امریکہ پہ ہمارا پرچم لہرائے گا، نئی دلی کے اوپر ریڈیو پاکستان دلی کی افواہیں اڑیں گی۔ ہمارے نوجوان یا ہمارے جوانوں کی اکثریت کو لگتا ہے ایسا ہے کہ گویا پوری دنیا اس وقت مشکل میں ہے، تو اس کے پیچھے صرف یہی ایک مسئلہ ہے کہ امت مسلمہ کی اتحاد نہیں ہے، یہ مسلم کنٹریز اگر ملیں گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میرا نہیں خیال۔ دیکھیں، اگر آپ کمزور 50 ملک مل کر بھی ایک مضبوط ملک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ پاکستانی ہمیشہ اس بارے میں اتنے جذباتی کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ پہلی وجہ، ہمارے مسئلے اتنے زیادہ ہیں، ہم اتنے آپریس نیشن ہیں، ہمارے پرابلم، ہماری پریشانی اتنی زیادہ ہیں، ہم اپنی پریشانیوں کو خود حل کرنے کے بجائے، ہم اپنے وے آؤٹ سوچنے کے بجائے، ہم یہ دیکھنے کے بجائے کہ ہم نے مسئلے کو ختم کیسے کرنا ہے، ہم نے کس طریقے سے نظام کو ٹھیک کرنا ہے، سسٹم کو درست کرنا ہے، اس کی بجائے ہم دیکھتے ہیں کوئی اور کہیں سے آ کے ہمارا سسٹم کو ٹھیک کرے گا۔ یہ اسرائیل کی بننے سے پہلے یہودیوں کی بھی یہی سوچ ہوا کرتی تھی، اور ہر پسماندہ اور ہر ایسے ملک کا یا ایسے قوم کا جو کہ دنیا میں زوال پذیر ہو، اس کی سوچ یہی ہوگی کہ ہم کچھ نہیں کرنے والے ہیں، ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھیں گے، خلافت بحال ہوگی، مسئلے حل ہو جائیں گے، امریکہ کو زوال ہوگا، یورپ پریشان ہو جائے گا، امت مسلمہ اٹھ کھڑی ہوگی اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی واہ واہ ہو جائے گی۔ فی الحال دور دور تک خلافت عثمانیہ کی بحالی کے چونکہ کوئی امکان موجود نہیں ہے، تو برائے مہربانی اپنا کام خود کریں، اپنی کوشش خود کریں، اپنے گھر کو خود ٹھیک کرنا سیکھیں، اور اپنے ملک کو، اپنے نظام کو، اپنے لوگوں سے اپنی الفت قائم رکھیں، ان سے رشتہ مضبوط کریں، جوڑیں، اور اس نظام کی بحالی کی خاطر، ٹھیک کرنے کی خاطر کوئی نہ کوئی کوشش کریں، نہ کہ کبھی دائیں دیکھیں، کبھی بائیں دیکھیں، کبھی آپ امریکہ کی طرف دیکھیں، کبھی آپ رشیا کی طرف دیکھیں، کبھی آپ یورپ کو دیکھیں، کبھی آپ سعودی عرب کو دیکھیں، کبھی آپ انڈیا کی طرف بھاگیں، کبھی اسرائیل کے بارے میں آپ ڈسکس کریں، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ بالکل اسی طرح ہمارے مغربی قوتوں کو محسوس ہوتا ہے، ہمارے بائیں بازو کی جماعتوں کو یا بائیں بازو کے اداروں کو محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ یا یورپ ہمارے لیے کچھ اچھا کرنے والا ہے، تو کوئی ہم نے اپنے لیے کچھ نہیں کرنا، یا تو جو کچھ کرنا ہے امریکہ نے کرنا ہے، یا جو کچھ کرنا ہے خلافت عثمانیہ نے کرنا ہے۔ تو آج سے عہد کر لیں کہ ہم کسی بھی اور ملک کے بارے میں نہیں سوچیں گے کہ وہ ہمارے بارے میں کیوں نہیں سوچتے، کیونکہ ہم خود اپنے بارے میں سوچیں گے۔ جب تک آپ اپنے بارے میں نہیں سوچیں گے، کوئی اور ملک، کوئی اور علاقہ، کوئی اور خطہ آپ کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ تو اپنی سوچ تبدیلی اس طرح کریں کہ یہ سوچنا آج سے چھوڑ دیں کہ کوئی خلافت قائم ہوگی تو پھر نظام ٹھیک ہو جائے گا، پوری امت مسلمہ واحد ہو جائے گی تو مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ نہیں، سب سے پہلے آپ نے خود کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے علاقے کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے وطن کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے قوم کے بارے میں سوچنا ہے۔ جب تک آپ اپنے ملک کے بارے میں نہیں سوچیں گے، جب تک آپ کی سوچ کا محور مرکز اپنے علاقے سے، اپنے ملک سے باہر کہیں پر ہوگا، تب تک ہم ترقی نہیں کر پائیں گے۔ اس کے ساتھ دیجیے گا اجازت، پھر ملتے ہیں کسی پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔